وقال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سر فروشی کے فسانے میں. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور شکر ادا کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہے. اس مبارک موقع پر حاضری کی سعادت ملی ہے اور مظاہر اسباب واقعی یہ میرے لیے مشکل وعدہ تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے پہنچنا آسان فرمایا. اللہ تعالیٰ اس پوری تقریب کو، اس اجتماع کو، اس مجلس کو ہم سب کے لیے، پورے علاقے کے لیے نافع بنا دے اور مقبول فرمائے. آمین آمین. دو تین باتیں اس موقع پر سمجھ میں آتی ہیں کہنے کے لیے. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے محبوب، ہمارے شفیع رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے تو سب سے پہلے جو چیز آپ نے تعمیر فرمائی وہ مسجد تھی اور اس کے ساتھ اپنی ازواج مطہرات کے رہنے کا انتظام تھا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی معاشرے کو اسلامی بنانے کی بنیاد مسجد ہے. حضور علیہ السلام نے اپنے عمل سے یہ بات سکھائی ہے. مسجد اللہ کا گھر ہے. مسجدیں کعبۃ اللہ کی شاخیں ہیں. مسجدوں میں اللہ کی عبادت ہوتی ہے. ایسا لگتا ہے جیسے ہم لوگ زمین پر رہنے والے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں کچھ ستارے روشن نظر آتے ہیں، بیچ میں آسمان کالا یا نیلا نظر آتا ہے، چمکتے ہوئے ستارے جگہ جگہ نظر آتے ہیں. شاید آسمان والوں کو زمین کی وہ جگہیں جو مسجد بن گئی ہے ستاروں سے زیادہ روشن نظر آتی ہوں گی. ہمارے بزرگوں میں سے ایک بہت بڑے بزرگ حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ ناظم مظاہر علوم، انہوں نے فرمایا تھا رشک کرتا ہے فلک ایسی زمین پر اسعد جس پہ دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے. جس زمین پر دو چار گھڑی ذکر خدا ہو اس پر رشک کرے گا، تو جس زمین پر مسلسل ذکر خدا ہو، عبادت ہو، سجدے ہو، تلاوت ہو، اس زمین کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین کے حصوں کا انتخاب ہوتا ہے. اللہ نے اپنی عبادت کے لیے زمین کے جن ٹکڑوں کو منتخب کر لیا، یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے. انتخاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سی چیزوں کا ہوا ہے اور ہوتا ہے. انتخاب کا لفظ آ گیا اس لیے میرا ذہن چلا گیا تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں 1-2 منٹ لگاؤں.
سب سے بڑا انتخاب انسانوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرات انبیاء علیہ السلام کا ہے، انسانوں میں بھی اور فرشتوں میں بھی۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی اپنا پیغام پہنچانے والے منتخب فرماتے ہیں۔ دوسرا انتخاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، آپ سے دین سیکھنے کے لیے اور آگے کے لوگوں کو سکھانے کے لیے ہوا حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا۔ حدیث میں ہے اصطفاہم اللہ لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ، یہ دوسرا انتخاب ہے جو اللہ کی طرف سے ہوا اپنے کچھ بندوں کا، جن کی صفات بیان کی گئی ہیں قرآن و حدیث میں۔ تیسرا ایک انتخاب اور ہوتا ہے، اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے وارث بنایا کتاب کا اپنے ان بندوں کو جنہیں ہم نے منتخب کیا۔ کتاب کا وارث بنانے کے لیے بھی اللہ کی طرف سے انتخاب ہے، اگرچہ اس کی تفسیر میں دو قول ہیں مشہور۔ ایک قول یہ ہے کہ سارے مسلمان اس کا مصداق ہیں ایمان رکھنے کی وجہ سے، کتاب پر وہ ایمان رکھتے ہیں، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے اہل علم مراد ہیں، علماء مراد ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کے علم کا وارث بنایا ہے۔ ظاہر ہے کہ دونوں تفسیر ٹھیک ہے، اس اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ علماء کا دین کے علم کے لیے اللہ کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے۔ ایک حدیث اور ہے، اس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے لا یزال اللہ یغرس فی ھذا الدین غرسا یستعملہم فی طاعتہ، اللہ ایک جگہ الی یوم القیامہ کا لفظ بھی ہے، تو مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک اس دین کے سلسلے میں پود لگانے کا سلسلہ جاری رکھیں گے، جیسے درختوں کی پود لگائی جاتی ہے، اور اس پود کو اپنی طاعت میں استعمال کریں گے۔ علماء سے یہ کہنا ہے کہ طاعت کا مفہوم ذہن میں ہمیشہ رکھنا ضروری ہے۔ طاعت سے مراد عبادات یا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ تو ہر مسلمان کا کام ہے، ہر مسلمان اس کا مکلف ہے۔ یہ جو غرض ہے جس کو طاعت میں استعمال کیا جا رہا ہے، اس کے لیے کوئی خاص طاعت ہے۔ قرآن و حدیث سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو کچھ کرنا ہوتا ہے وہ بندوں کے ذریعے دنیا میں بندوں کو اس کے لیے اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک ارادہ ہے جو شروع سے قائم ہے اور وہ مسلسل جاری ہے، وہ ہے دین اسلام کو غالب کرنے کا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ جو اظہار دین کا کام ہے، یہ ہے اصل میں وہ طاعت جو اس فوج سے لی جانی ہے اور لی جاتی ہے الحمدللہ۔ اسی کا ایک حصہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے کچھ بندے اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے، اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے، اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے مسجدیں بناتے ہیں۔ یہ بھی گویا کہ ایک انتخاب ہے۔ انتخاب کے لفظ سے میں ادھر چلا گیا تھا، واپس آتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جگہ کا انتخاب فرماتے ہیں اور انسانوں کا بھی انتخاب فرماتے ہیں، جن انسانوں کو مسجد بنانے کی توفیق ہوتی ہے۔ مجھے اچانک وہ مسجد یاد آ گئی جس کا تذکرہ شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اپنے سفر نامے میں کیا ہے۔ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ افریقہ کے ایک علاقے میں یہ ہوا تھا ایک مرتبہ کہ وہاں علاقہ تو وہ زیادہ تر کالوں کا ہے، لیکن زیادہ عرصہ حکومتیں دونوں کی رہی ہیں اور ظالمانہ حکومتیں رہی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا، آپ کے قریب کی بات ہے، ساؤتھ افریقہ میں جب انقلاب آیا نیلسن منڈیلا کے ذریعے، تو اس سے پہلے گوروں کی حکومت تھی۔ اسی طرح صدیوں سے چل رہا تھا، آبادی ان کی کم ہے مگر وہ حاوی تھے۔ تو ایسے ہی کسی علاقے میں ان لوگوں نے کسی جگہ کے مسلمانوں کو پکڑا اور لا کر اپنے علاقے میں قیدی بنا لیا، بلکہ غلام بنا لیا۔ وہ کئی سو آدمی تھے جن کو دھوکہ دے کر لایا گیا، اور وہاں ان کو ایک کیمپ میں رکھا گیا جو گویا کہ
ایک میدان میں 4 دیواری بنا دی گئی اور ایک دروازہ لگا دیا گیا، اس میں ان کو رات گزارنی ہوتی تھی اور دن بھر ان کے کھیتوں میں محنت کرنی ہوتی تھی۔ وہ بیچارے اس ظلم کو برداشت کر رہے تھے، لیکن مزید ظلم یہ تھا کہ دن بھر ان کو نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں تھی، بس کام کرنا ہے، کھانے کو ملتا تھا اور کام کرو۔ لیکن وہ اللہ کے بندے ایسے ایمان والے تھے کہ دن بھر کی محنت کے بعد تھکے تھکائے شام کو اس کیمپ میں آتے تھے، اور جب ان کے پہرے دار سو جایا کرتے تھے تو وہ 2-2 4-4 کر کے وہاں سے چپکے سے نکلتے اور قریب کی ایک پہاڑی پر جا کر صبح سے شام تک کی 500 نمازیں پڑھا کرتے۔ ہم لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ اگر ہمیں تھکن ہو جائے تو ہماری نماز چھوٹ جائے، ہمیں کوئی پریشانی ہو تو ہماری نماز چھوٹ جائے۔ ان کو اللہ کے بندے اتنی شدید محنت کرنے کے بعد 5 نمازیں پڑھتے تھے قید و بند کی حالت میں۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ اس ملک پر کسی دوسرے ملک نے حملہ کیا، تو اب ان حاکموں کو ضرورت تھی لڑنے والوں کی، تو انہوں نے سوچا کہ یہ تو ہمارے غلام ہی ہیں، ان کو بھی لڑایا جائے، مریں گے مر جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں ہماری طرف سے لڑنا ہے، اور لالچ دینے کے لیے کہا کہ ہم تمہیں انعام دیں گے، اور اگر تم ہماری طرف سے لڑو گے تو ہم تمہیں آزادی بھی دے دیں گے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم تمہاری طرف سے لڑیں گے، ہم تمہارے حکومت میں ہیں تو تمہاری طرف سے ہم لڑیں گے، لیکن ہمارا بس ایک مطالبہ ہے کہ اگر تم جیت گئے اور تمہاری حکومت بچ گئی تو ہمیں مسجد بنانے کی اجازت دے دینا۔ اور کوئی انعام نہیں مانگا اور کوئی مطالبہ نہیں کیا، اور پھر ایسا ہی ہوا، وہ لوگ جیت گئے اور ان اللہ کے بندوں نے وہاں پر مسجد بنائی۔ 250 سال پہلے حضرت نے لکھا ہے کہ وہ مسجد بنی تھی اور وہاں اس پہاڑی پر وہ ابھی تک موجود ہے۔ ایسی چیزوں کا خیال آتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کی عبادت کا جذبہ کیسا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت انسان کا کتنا بڑا فریضہ ہے، جس کے لیے اس کو اپنا سب کچھ قربان کر دینا بھی ضروری ہوتا ہے کبھی کبھی، اور اس کے بعد بھی حقیقت یہ ہے کہ اس کے بعد بھی اگر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو بڑی بات ہے، وہ اللہ کے کرم کی بات ہے، اللہ کے رحم کی بات ہے۔ اس مناسبت سے 2-3 باتیں ذہن میں ہیں جو عرض کرنی ہے۔ ایک تو آیت قاری صاحب نے بھی پڑھی تھی جو ابھی تلاوت کی تھی، وہ میں نے بھی پڑھی ہے، مسجدوں کا ذکر ہے اور مسجدوں کو آباد کرنے کا ذکر ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ، امر یعمر عربی میں آباد کرنے کو کہتے ہیں، تعمیر کرنے کو نہیں کہتے، تعمیر کرنے کو بنا یبنی کہتے ہیں، بنا سے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، اللہ کی مسجدوں کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور یوم آخر پر یعنی قیامت کے دن پر، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ یہ یہاں پر ہے۔ اور دوسری وہ آیت ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، ان گھروں میں جن کے بارے میں اللہ کا حکم ہے کہ ان کی تعظیم کی جائے۔ یہ صحیح راجح ترجمہ یہ ہے، اذینہ کا ترجمہ حکم ہے اور ترفع کا ترجمہ تعظیم ہے۔ اجازت بھی ترجمہ کر سکتے ہیں اور ترفع بلندی کے معنی میں بھی لے سکتے ہیں، اللہ کی اجازت ہے کہ انہیں اونچا بنایا جائے۔ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور ان میں اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے۔ ان گھروں میں تسبیح کرتے ہیں اللہ کی، یعنی پاکی بیان کرتے ہیں اللہ کی صبح شام۔ کون کرتے ہیں؟ رجال، ایسے لوگ۔ علماء کرام محظوظ ہوں گے، اچانک میرے ذہن میں آیا ہے رجال کا ہے، نساء نہیں کا۔ ماشاءاللہ، کیا خیال ہے؟ رجال کا رجال، ایسے مرد، ایسے لوگ کہ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، جن کو کوئی تجارت اور کوئی خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی، اور نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے۔ اور وہ ایسے دن سے ڈرتے ہیں، یخافون یوما، اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن میں دل اور آنکھیں پلٹ جائیں گی۔ وہ ایسا دن ہوگا کہ دل پلٹ جائیں گے، آنکھیں پلٹ جائیں گے۔ یہ 2 آیتیں ہیں جن میں صراحت کے ساتھ مسجدوں کا
ذکر ہے. ایک جگہ اور مسجد کا لفظ آیا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, وہاں مساجد سے مراد سجدے ہیں. اصلا مسجدیں اللہ کے لیے ہیں اور مسجدیں بھی اللہ کے لیے. اگر لفظ اس کو دیکھا جائے فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, تو اور اس جگہ سے دو تین باتیں سمجھ میں آتی ہے. مسجد کا پیغام, اگر میں اس کو پیغام کا لفظ کے بول دوں تو مناسب ہوگا. پہلا پیغام یہ ہے آپ مسجد کو آباد کریں. مسجد بنا لی آپ نے, بنانا بڑا کام ہے مگر اصل کام نہیں ہے. مسجد تو عبادت کے لیے ہے, عبادت اصل ہے. کتنی جگہوں پر عبادت ہوتی ہے, عمارت نہیں ہوتی. عمارت اللہ نے بنوا دی, اللہ کا کرم ہے. اور میں کسی کو گویا ذہن میں رکھ کر نہیں, لیکن جب ایک مناسبت ہے تو اقبال کا وہ شعر بھی پڑھ دیتا ہوں کہ مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. تو میں تو بیٹھ جاؤ, اس بچے کی ضرورت پوری کرو بھائی, چھوٹا ہے وہ. آ جاؤ اپنے ابو کے پاس آ جاؤ. نہیں ابو, ہاں تو پہلا پیغام یہی ہے کہ مسجد کو آباد کرنا ہے. مسجد کی آبادی نماز سے ہے, مسجد کی آبادی تلاوت قرآن سے ہے, مسجد کی آبادی اللہ کے ذکر سے ہے. وہ تمام چیزیں جو حدیث میں بیان کی گئی ہیں کہ مسجدیں ان کاموں کے لیے بنائی گئی ہیں, باقاعدہ صراحت حدیث میں اس کی. تو یہ آباد کرنا ہے. ہم دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اپنی مسجدیں حقیقی معنی میں آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسا نہ ہو کہ وہ وقت آ جائے جس کے بارے میں یہ لفظ حدیث میں ہے کہ مساجدہم عامرہ وہی خراب من الہدی. قیامت کے قریب ایسا وقت بھی آئے گا کہ مسجدیں بظاہر آباد نظر آئیں گی مگر ہدایت سے خالی ہوں گی. دکھاوے کے لیے نمازیں پڑھی جا رہی ہوں گی اور مسجدوں میں غلط باتیں کی جا رہی ہوں گی, قرآن و حدیث کی غلط تشریح کی جا رہی ہوگی. اسی کو تو کہیں گے ہدایت سے خالی ہونا. اللہ ایسے دن سے ہمیں بچائے اور ایسا بننے سے ہمیں بچائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مسجدوں کو آباد کرنا ہے. مسجدوں کو آباد کرنے والوں کی جو صفات قرآن بیان کر رہا ہے, من آمن باللہ والیوم الآخر, اس پر ذرا سا غور کرنے کی ضرورت ہے. سب لوگ توجہ سے سنیں, توجہ تو بہت زیادہ ہے. میں تو تعجب میں تھا, آنے سے پہلے تو اندازہ نہیں تھا کیسی جگہ میں جا رہے ہیں, نئی جگہ ہے, پتہ نہیں کیا ہوگا. ہم سمجھ رہے تھے کہ ایک مسجد ہوگی, 200-400 آدمی ہوں گے اس کے اندر اور وہی بھیڑ نظر آ رہی ہوگی. اور پتہ یہ چلا کہ وہ تو مسجد میں اور مسجد سے باہر اور سڑک پر اور بستی سے باہر اور دور ہر جگہ آدمی ہی آدمی ہے. ماشاءاللہ دلچسپی کا یہ عالم ہے. اور جو ہمارے ساتھ میں تھے, کیا نام, اشرف علی صاحب, جو گاڑی چلا رہے تھے, انہوں نے بتایا کہ یہ بچے جو استقبال کر رہے ہیں اور نعرے لگا رہے ہیں, یہ سب عصری تعلیم بھی پڑھے ہوئے ہیں اور قرآن بھی پڑھے ہوئے ہیں. تو گویا کہ ماحول بھی یہاں کا ایسا ہے, بڑی سعادت کی بات ہے. تو توجہ تو بات ہے, لیکن گزارش یہ ہے کہ جو باتیں کہی جائیں ان کو لے کر بھی جانا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ صفت بیان کی, اللہ پر اور یوم آخرت پر جن کا ایمان ہوتا ہے اور جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور جو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. یہ 5 باتیں ہیں, یہ ہے مسجدوں کو آباد کرنے والے. تو یہاں سے پیغام دی جائے کہ ایمان کو ٹھیک کرنا ہے. من آمن باللہ, اللہ پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں جو بتایا یا اپنی طرف سے جو کچھ بھیجا ہے, یعنی اگر میں اس کو ذرا پھیلا کر کہوں تو جمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں اس کو صحیح سمجھنا, اس پر یقین رکھنا, دل سے ماننا. اللہ پر ایمان کا ایک حصہ یہ بھی ہوگا کہ اللہ کو سب کچھ مانا جائے, اللہ کو تمام کاموں کے کرنے والا مانا جائے, اور یہ مانا جائے کہ اللہ ہی خالق ہے, اللہ ہی مالک ہے, اللہ ہی رازق ہے, اللہ ہی دینے والا ہے, اللہ کے سوا کوئی نہیں. میں آج کہہ رہا تھا کہیں بیان میں کہ تبلیغی جماعت والوں نے جو کلمہ طیبہ کا ترجمہ کیا ہے وہ بہت عمدہ ہے.
لا الہ الا اللہ کا جو ترجمہ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یعنی جو کچھ ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے سوا سے نہیں ہوتا، سادہ انداز میں یہ ترجمہ۔ مگر یہ ترجمہ بڑے کسی آدمی نے کیا ہے، یہ کوئی چلتے پھرتے آدمی نہیں کر سکتے، بہت بڑے اللہ والے نے اور بڑے علم والے نے کیا ہوگا، یعنی گویا اس طرف متوجہ کر دیا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اگر تم نے یہ مان لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ماننا پڑے گا تمہیں کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، کسی مزار سے نہیں ہوتا، کسی پیر سے نہیں ہوتا، کسی فقیر سے نہیں ہوتا، کسی جادوگر سے نہیں ہوتا، کسی عامل سے نہیں ہوتا، سب اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو جو نصیحت کی تھی، وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَمْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ یاد رکھو اللہ دنیا والے ساری قوم اگر تمہیں امت والے لوگ سب کے سب کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں تو وہی فائدہ پہنچا سکیں گے جو اللہ نے رکھا ہے، اور اگر وہ اکٹھے ہو کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، تو وہی نقصان پہنچا پائیں گے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا۔ یہ ایمان کا ایک مفہوم ہے اور ایمان کا ایک مضبوط دائرہ ہے جس میں اپنے آپ کو رکھنا ضروری ہے۔ من آمن باللہ، دوسرا ہے والیوم الآخر، یہ آخرت پر ایمان رکھتے ہوں، اس پر ذرا زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ ایمان کی حد تک تو ہم سب ایمان رکھتے، ہمارا عقیدہ ہے کہ قیامت آئے گی، ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن حساب دینا ہوگا، مگر اس بات کو ہم بھول جاتے ہیں، یاد نہیں رکھتے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے معاملات گڑبڑ ہیں۔ عام طور پر یہ ہو رہا ہے کہ دنیا کے فائدے کے لیے ہم میں بہت سارے لوگ آخرت کا نقصان آسانی سے کر بیٹھتے ہیں۔ اکثریت کا حال اس وقت مسلمانوں کی اکثریت کا حال یہ ہے، دنیا کے فائدے، دنیا کسے کہتے ہیں؟ دنیا ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو آخرت میں آخرت کے نقصان کا ذکر پوری دنیا، ضرورتوں کا پورا کرنا کوئی مسئلہ نہیں، پیسہ کمانا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن پیسہ کمانا آخرت کا نقصان کر کے آپ کو ایک جگہ سے پیسہ ملنا ممکن ہے آسانی سے، لیکن شریعت کہتی ہے کہ جائز نہیں ہے، علماء فتویٰ دیتے ہیں کہ صحیح نہیں ہے، تو آپ کو رکنا پڑے گا۔ آپ اگر پیمنٹ منیمم 100 ہونا اور آخرت کا خیال نہیں کرتے تو سمجھا جائے گا کہ آپ دنیا کو مقصد بنا کر بیٹھے ہیں، آخرت آپ کی نظر میں نہیں ہے۔ لانگ ویڈیوز کو، شارٹ ویڈیوز کو، آپ کو ایک عہدہ مل سکتا ہے، وہ عہدہ کسی دوسرے کو نقصان پہنچا کے مل سکتا ہے، تو وہ لینا جائز نہیں ہے آپ کے لیے۔ اگر آپ لے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی فکر ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے۔ یہ مثال میں نے اس لیے دے دی تاکہ سب کے لیے ہو جائے، جن کو کہہ رہا ہوں وہ سب سمجھ رہے ہیں، سبھی کے لیے ہو جائے۔ دنیا میں دونوں باتیں ہیں، مال اور جان، یہ دو بڑی چیزیں ہوتی ہیں، یعنی دنیا کا عہدہ، دنیا کا منصب، دنیا کا رتبہ اور دنیا کا پیسہ، مال، ان دونوں کے چکر میں آدمی اپنی آخرت کا نقصان کرتا ہے۔ میں نے حدیث پڑھی ہے، اسی لیے پڑھی ہے تاکہ اس مضمون کو میں کھول سکوں۔ فرمایا من کانت الآخرۃ ہمہ، جس آدمی کا اصل نشانہ آخرت ہوتی ہے، یعنی آخرت کی فکر اس کو اصلاً ہوتی ہے، تو اس کو 3 فائدے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے 3 انعام ملتے ہیں۔ جعل اللہ غناہ فی قلبہ، پہلا کام تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر بے نیازی رکھ دیتے ہیں، لالچ نہیں رہتا، دل مالدار ہو جاتا ہے۔ وجمع لہ شملہ، اور اس کے معاملات کو ٹھیک کر دیتے ہیں، معاملات میں کوئی پریشانی اور الجھن نہیں رہتی۔ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور دنیا اس کے پاس مجبور ہو کر آتی ہے، ذلیل ہو کر آتی ہے، جھک مار کر آتی ہے۔ وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ هَمَّهُ، وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ، اور جس آدمی کا اصل نشانہ دنیا ہو اس کو 3 نقصان ہوتے ہیں، ان کے لیے 3 نتیجے نکلتے ہیں۔ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ،
اللہ تعالیٰ اس کی پیشانی پر اس کی محتاجی کو لکھ دیتے ہیں. اس کی پیشانی سے محتاجی نظر آتی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے ہر وقت کچھ ضرورت ہے. وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ، اور اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو منتشر کر دیتے ہیں، کنفیوژن کا وہ شکار رہتا ہے. وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، اور دنیا اتنی ہی ملتی ہے جتنی مقدر ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ملتی. آپ تجربے کر لیں تو آپ کو دونوں طرح کی مثالیں مل جائیں گی. پہلی جو بات ہے کہ آخرت نشانہ ہے تو غنا دل میں آ جائے گی، بے نیازی آ جائے گی. ابھی مولانا نے نام لیا حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت چھتے کی مسجد میں اپنے حجرے میں بیٹھے تھے. ہمارے علاقے میں میرٹھ کے گاؤں میں ایک رئیس رہتے تھے. اس زمانے میں وہ کروڑ پتی تھے. اس زمانے کا مطلب حضرت کے انتقال کو 150 سال ہو چکے ہیں، اس سے پہلے کا قصہ ہے. اس زمانے میں وہ کروڑ پتی تھے. اس زمانے میں چاندی کا سکہ چلتا تھا. وہ ملنے کے لیے آئے، بڑے آدمی تھے لیکن حضرت سے تعلق رکھتے تھے، دیندار آدمی تھے. باتیں ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے کچھ ہدیہ پیش کیا. حضرت نے کہا بھائی کیا ہے؟ کہنے لگے کہ اشرفیہ ہیں، سونے کے سکے ہیں. حضرت نے فرمایا نہیں مجھے نہیں چاہیے، آپ واپس رکھ دو. ان کا حضرت قبول کر لے. تو حضرت نے فرمایا کہ 10 روپے تنخواہ ملتی ہے. شادی کا سکہ اس زمانے میں 10 روپے تنخواہ ملتی ہے، اور وہ بھی کبھی کبھی اس میں سے بھی 1-2 روپے بچ جاتے ہیں، تو میں یہ پیسہ کہاں خرچ کروں گا. تو وہ کہنے لگے کہ حضرت آپ ضرورت مندوں کو دے سکتے ہیں اگر چاہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ آپ کا مال تقسیم کرنے کی ذمہ داری میں کیوں نہ، ضرورت مندوں کو خود تلاش کرو اور تقسیم کرو، میرے ذمہ کیوں لگاتے ہو. وہ سمجھ گئے کہ لینے والے نہیں ہیں اس وقت میں. چنانچہ انہوں نے واپس رکھ لیا اور مسافہ کر کے چلے گئے. لیکن باہر دروازے پر حضرت کے جوتے رکھے ہوئے تھے. ایک طرف انہوں نے ان جوتوں میں وہ اشرفیاں بھر دی، بتایا بھی نہیں، جوتوں میں اشرفیاں ڈال کے چلے گئے. حضرت کہ جب اٹھنے کا وقت ہوا حضرت کو پتہ بھی نہیں تھا. پیر رکھا جوتے میں تو وہاں بھرا ہوا ہے کچھ، اٹھایا تو اشرفیاں نکل رہی ہیں، جوتوں سے اشرفیاں جھڑ رہی ہیں. 10 روپے تنخواہ والے عالم کے جوتوں سے سونا جھڑ رہا ہے. حضرت ہنسے اور فرمایا کہ دنیا والے بھی دنیا کماتے ہیں اور ہم بھی دنیا کماتے ہیں. فرق یہ ہے کہ دنیا والے دنیا کے قدموں میں پڑتے ہیں اور ہمارے قدموں میں دنیا پڑ جاتی ہے. آخرت جب نشانہ ہو تو یہی ہوتا ہے. حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بڑے نواز صاحب نے ایک بڑا ہدیہ بھیجا اور حضرت کی اجازت کے بغیر اصول کے خلاف بھیج دیا. حضرت نے واپس کر دیا. ان کا جو نمائندہ تھا اس نے کہا کہ حضرت اتنا بڑا ہدیہ دینے والا کوئی مرید نہیں ملے گا. حضرت نے فرمایا اتنا بڑا ہدیہ واپس کرنے والا پیر بھی نہیں ملے گا. شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ دلی پہنچے، دفتر میں جمعیت کے دلی قاسم جان میں دفتر تھا. پتہ چلا کہ عصر کی نماز مسجد میں ہو چکی ہے، جماعت چھوٹ گئی. تو حضرت نے کہا کہ چلو یہاں جماعت کر لیں. وضو کر کے جب آئے تو دیکھا کہ نئی چٹائی بچھی ہوئی ہے نماز کے لیے. تو حضرت نے فرمایا کہ دفتر کے لیے نئی چٹائی خریدی گئی ہے. تو کسی نے کہا کہ نہیں یہ دفتر کی نہیں ہے، برابر میں فلاں حاجی صاحب کی دکان ہے چٹائیوں کی، وہاں سے انہوں نے آپ کو دیکھا کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں یہاں تو جلدی سے انہوں نے اپنی دکان سے چٹائی لا کے ویسے ہی بچھا دی ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ پھر اس کا کیا ہوگا؟ کہنے لگے وہ اٹھا کے لے جائیں گے اپنے دکان پر. تو حضرت نے کہا کہ پھر اس کو سمیٹ دو، ہم اس پر نماز پڑھ لیں گے، یہ استعمال ہو جائے گی، پھر یہ نئی بنا کر بیچیں گے تو یہ غلط ہوگا، اس کو یہاں سے اٹھا دو. اس حد تک یہ لوگ احتیاط کرتے تھے. ایسی بے نیازی ہوتی تھی دنیا کے معاملات میں. ہمارے حضرت کا تو عجیب ہے، وہ ایک پرلطف قصہ ہے. ہمارے حضرت پیر صاحب نے اللہ مرکز حضرت کو کسی نے ہدیہ دیا. حضرت ہدیہ قبول کرتے تھے اور عجیب کمال یہ تھا کہ بشاشت سے قبول کرتے تھے اور دعا دیتے تھے. ہم جیسے مولویوں کی طرح نہیں کہ منہ بنا کے لیں گے اور ظاہر کریں گے جسے لینا نہیں چاہ رہے، جبکہ دل میں سوچ رہے ہیں کہ ذرا اور دے دے، جلدی سے دگنا دے دے، بڑھا کے دے دے.
بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے نا، میں ہر ایک کو نہیں کہہ رہا ہوں، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ظاہر کرتے ہیں استغنا، بھئی ایک آدمی دے رہا ہے اور آپ کا ارادہ لینے کا ہے، اور جائز سے لینا بالکل ٹھیک ہے، بلکہ سنت بھی کہہ سکتے ہیں، حضور کا طریقہ ہے ہدیہ دینا بھی اور قبول کرنا بھی، تو آپ قبول کر لیں، بشاشت سے کر لیں، بیچارے کو دعا دے دیں۔ حضرت بشاشت سے قبول کرتے تھے، حالانکہ انہیں ضرورت نہیں تھی۔ ہم جیسے میں نے بعض دفعہ بہت میرا ہدیہ کیا ہو سکتا تھا، میں نے یہ کہہ کر دیا کہ حضرت ایک حقیر سے ہدیہ ہے، تو فوراً فرماتے تھے ہدیہ حقیر نہیں ہوتا، ہدیہ کبھی حقیر نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہدیہ محبت کی علامت ہوتا ہے، ہدیے کی مقدار کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو کوئی موقع ایسا ہوا کہ حضرت نے ہدیہ دینے والے کی تربیت کا ارادہ فرمایا، وہ بڑا کوئی آدمی تھا، ارب پتی آدمی، ہدیہ پیش کیا، تو حضرت نے کہا کیا ہے کہ ہدیہ ہے آپ کے لیے، تو حضرت نے فرمایا نہیں آپ ہی رکھ لیں، آپ کو زیادہ ضرورت ہے۔ ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو زیادہ ضرورت ہے، تو حضرت کیا بات کر رہے ہیں، آپ مجھے جانتے نہیں؟ تو حضرت نے کہا میں جانتا ہوں، آپ کی حیثیت جانتا ہوں، مگر آپ کو زیادہ ضرورت ہے، آپ واپس رکھ لیں۔ انہوں نے کہا حضرت مجھے تو اللہ نے اتنا دیا ہے کہ گننا مشکل ہے میرے لیے، مجھے کہاں ضرورت ہے، آپ یہ کیوں فرما رہے ہیں؟ پھر مسکرا کے کہا کہ نہیں آپ کو زیادہ ضرورت ہے، آپ رکھ لیں۔ تو اب وہ سمجھے کہ کوئی بات ہے، انہوں نے کہا حضرت بات بتائیے، ہماری سمجھ میں نہیں آیا کیا فرمانا چاہ رہے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ایک سوال کا جواب دیجئے صحیح، یہ بتائیے کہ یہ رقم جو آپ مجھے دے رہے ہیں، آپ کا کوئی دوست، آپ کا کوئی تعلق والا اتنی ہی رقم آپ کو گفٹ کرے تو آپ لیں گے یا واپس کریں گے؟ سوچ کے بتائیں، صحیح بتائیں۔ انہوں نے سوچا اور بولے لے لوں، میں تو لے لوں گا، میرا کوئی آدمی دے گا اگر تو میں لے لوں گا۔ حضرت نے فرمایا بس یہی پتہ چل گیا، آپ کہہ رہے ہیں لے لوں گا اور میں واپس کر رہا ہوں، اس کا مطلب آپ کو زیادہ ضرورت ہے۔ تو آخرت مقصد ہوگی تو یہ سب شک اصل میں یہ باتیں نہیں ہے، اصل پیسے کا مسئلہ نہیں ہے، اصل مقصد بنانے کا مسئلہ ہے۔ آدمی آخرت کو نظر میں رکھے، دنیا کے معاملے کو نمبر 2 پر رکھے ہر معاملے میں، یہ ضروری ہے۔ یہ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فرمایا، مسجدوں کو آباد کرتے ہیں وہ لوگ جن کا ایمان ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور باقی آگے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کریں۔ مسجد آباد کرنے کے لیے نماز قائم کرنا ضروری ہے۔ وَآتَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ بڑا مشکل مسئلہ ہے، آسان نہیں ہے، مگر یہ صفات آخر میں ہے نا یہ جملہ، اس سے پہلے کی جو صفات ہیں، آمن باللہ کا صحیح معنی میں ہوگا، یوم الآخر صحیح معنی میں ہوگا، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ صحیح معنی میں ہوگا، وَآتَ الزَّکَاةَ صحیح معنی میں ہوگا، تو وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ بھی ہو جائے گا، پھر اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ عام طور پر جو اللہ کے علاوہ سے ڈرنا پڑتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے اللہ سے نہیں ڈرتے۔ جب اللہ سے نہیں ڈریں گے تو پھر اوروں سے ڈرنا پڑے گا، اور جو اللہ سے ڈرے گا سبحان اللہ۔ پھر حضرت کی بات یاد آئی، حضرت بہت فرماتے تھے یہ بات، جو آدمی اللہ سے جتنا ڈرتا ہے اللہ کے بندے اس سے اتنا ہی ڈرتے ہیں، اور جو آدمی اللہ سے جتنی محبت کرتا ہے اللہ کے بندے اس سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ یہ تو اس کا تو سب سے شاندار نمونہ حضرت ہی کو دیکھ لیا ہم نے، ان کی زندگی کی جو سب سے بڑی صفت ہے، نمبر 1 کی صفت، مانا اگر غلط ہو تو روک لیجیے، نمبر 1 کی صفت اگر ہے تو وہ اللہ کی محبت ہے، اور اس کے بعد عملی اعتبار سے اتباع سنت، 2 صفات ہیں جو زندگی کی کلید ہے ان کی۔ اللہ کی محبت کا معاملہ تو بس ایسا تھا کہ جسے یوں سمجھ لیں، میں بتایا کرتا ہوں حضرت کو ایک نظم پڑھا کرتے تھے، بالکل ایسا لگتا تھا کہ یہ پہلا شعر جو ہے یہ تو ہم سب سے کہہ رہے ہیں، یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص ورنہ پھر ہم سے گفتگو نہ کرے۔ ان کو اللہ کے علاوہ کسی کی بات کرنے میں مزہ ہی نہیں آتا تھا۔ تو اس کا نمونہ ہم نے دیکھا کہ جو اللہ سے جتنی محبت کرے گا، ساری دنیا میں ایسی محبت پھیلی ہوئی ہے، میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اس انداز کا غم میں نے کسی شخصیت کا لوگوں میں نہیں پایا۔ غم ہوتا ہے بڑوں کے جانے کا، بہت ہوتا ہے، بہت بڑے بڑے حضرات جا چکے ہیں ہماری نظروں کے سامنے، گزشتہ 40-45 سال میں جتنے بڑوں کا انتقال ہوا ہم نے دیکھا ہے اور ان کے غم کو جانا ہے، لیکن وہ سارا غم اجتماعی ہوتا ہے کہ امت کا بڑا نقصان ہو گیا، اتنی بڑی شخصیت چلی گئی۔
حضرت کا غم ہر آدمی ذاتی غم کی طرح محسوس کر رہا ہے، دلوں میں غم ہے. اور کتنے ہی لوگ مجھ سے کہہ چکے ملک بھر میں جگہ جگہ کہ والدین سے زیادہ ان کے جانے کا غم ہوا ہے. حسرت میں ہے کہ ہم مل نہیں سکے. 10 سال سے دعائیں کر رہے تھے کچھ لوگ ملنے کے لیے. بعض لوگ میں آپ سے سچ کہتا ہوں مجھ سے کہہ چکے ہیں کہ 15 سال ہو گئے عمرے کو جاتے ہوئے کہ ملاقات ہو جائے. بس وہ اتفاق سے ترتیب نہیں بن سکی ملاقات میں. خیر، حضرت فرماتے تھے جو بندہ اللہ سے جتنی محبت کرتا ہے اللہ کے بندے اس سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں، اور جو بندہ اللہ کی جتنی عبادت کرتا ہے اللہ کے بندے اس کی اتنی ہی خدمت کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو معاملہ ہے وہی معاملہ ہوتا ہے بندوں کا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب اللہ کا ڈر ہوگا تو پھر غیر اللہ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہمارے علماء میں ایک عالم گزرے ہیں ملک شام میں، علامہ بدر الدین حسنی رحمۃ اللہ علیہ. بڑے محدث تھے، اب سے کوئی 110 سال 12 سال پہلے 1335 میں ان کا انتقال ہوا. حدیث پڑھا رہے تھے جامع اموی میں جو ملک شام میں دمشق میں جامع مسجد ہے. ایک آدمی نے آ کر کہا کہ حضرت وزیر اعظم آپ سے ملنے آ رہا ہے. حضرت نے کہا بلا لو. اتفاق سے پاؤں میں چوٹ لگی ہوئی تھی جس کی وجہ سے پیر پھیلا کر یوں رکھا ہوا تھا، لمبا رکھا ہوا تھا. حضرت نے طلبہ سے کہا کہ آپ لوگ جیسے بیٹھے ہیں ویسے ہی بیٹھے رہیں، استقبال مجھے کرنا ہے وزیر اعظم کا، آپ کو نہیں کرنا. وزیر اعظم آئے بیچارے، حضرت کے تو پیر میں تکلیف تھی، وہ پیر پھیلا رکھا تھا، وہ ویسے ہی بیٹھے بیٹھے وزیر اعظم کا سے ملاقات کی. آگے بیچارہ بیٹھ گیا، شاید کچھ مسائل پر مشورہ کرنا تھا. گفتگو کرنے کے بعد وہ چلے گئے. جانے کے تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی آیا اور وہ ایک تھیلی لے کر آیا، حضرت کو پیش کی. کیا ہے بھائی؟ کہ وزیر اعظم نے ہدیہ بھیجا ہے، 1000 دینار 1000 دینار آپ کو ہدیہ بھیجا ہے. حضرت نے فرمایا بھائی یہ واپس لے جاؤ. اور یوں بتا دینا اس سے کہ الذی یمد رجلہ لا یمد یدہ، جو اپنا پیر پھیلایا کرتا ہے وہ ہاتھ نہیں پھیلایا کرتا. جس کے اندر یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ وزیر اعظم کے سامنے پاؤں پھیلا کر بیٹھ جائے پھر وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا. ڈرتے نہیں یہ لوگ، اللہ والے نہیں ڈرتے کسی سے. شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قصہ ساری دنیا جانتی ہے، جو کراچی کی عدالت میں انہوں نے بیان دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اگر وائسرائے، ان کا نام دیا تھا لارڈ ویلنگٹن یا کیا نام تھا، کہ وہ اگر اس لیے بھیجے گئے ہیں کہ ہندوستانی مسلمانوں سے ان کا دین چھین لیں، ایمان ختم کر دیں، تو ان کے خلاف بغاوت کرنے والا اور اس کے لیے اپنی جان دینے والا سب سے پہلا آدمی میں کھڑا ہوں آپ کے سامنے. یہ جج سے کہا تھا. اور مولانا محمد علی جوہر نے پیر حضرت کے چھو لیے اس بات پر. تو وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، یہ صفت پیدا کرنی پڑے گی. ہاں مطلب باتیں بنانا مراد نہیں ہے کہ صاحب تم اپنے آپ کو بہادر دکھانے کے لیے نعرے لگانا شروع کر دو. نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہ ہو، یعنی اللہ کے حکم کے سامنے اور کسی کے حکم کی کوئی اہمیت نہ ہو. تو ہم سب کو یہاں سے یہ پیغام لے کر جانا ہے کہ آج کے بعد ہماری، اب میں ذرا اپنی بات سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں کیونکہ بیانات تو الحمدللہ ہوتے رہتے ہیں، اتنے علماء ہیں اور یہ جو ماحول ہے بتا رہا ہے کہ آپ علماء سے تعلق رکھنے والے ہیں، دین سے تعلق رکھنے والے ہیں، مدرسوں اور مسجدوں سے تعلق رکھنے والے ہیں. لیکن میں معذرت کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ زندگی میں جو اونچ نیچ ہے اس پہ غور کریں. جو کچھ ہو رہا ہے، کیا کوئی آدمی مجھے یہ یقین دلا سکتا ہے کہ یہ اتنا بڑا مجمع، اتنی محبت والا مجمع، اتنے جذبے والا مجمع جو مسجد ہی کی وجہ سے آیا ہے، علماء کی وجہ سے آیا ہے، کیا اس مجمع کے سارے لوگ 5 وقت کے پابند نمازی ہیں؟ اکثر ایسا نہیں ہے. کیسے آپ یقین دلا رہے ہیں؟ پوچھ لیجیے جا کر، حساب لگا دیجیے. نہیں جناب، کیا کوئی یہ بات سمجھا سکتا ہے کہ اس مجمع کے آدھے آدمی قرآن پڑھے ہوئے ہیں، جبکہ یہاں تعلیم پر توجہ ہے؟ آدھے آدمی کے نہیں نکلیں گے جو قرآن پڑھے ہوئے ہیں. اور یہ تو اس مجمع کی بات ہے جو دیندار مجمع ہے. وہ مسلمان جو کبھی مسجد میں نہیں آتا، وہ مسلمان جو کبھی مدرسے میں نہیں جاتا، وہ مسلمان جو کبھی علماء سے نہیں ملتا، زیادہ آبادی تو انہی کی ہے.
لہذا 90% سے زیادہ مسلمان اس زمانے میں نمازی نہیں ہیں جناب. یہ تو تبلیغی جماعت کی محنت سے کوئی 2-4% پڑھ جاتے ہیں، ورنہ تو اتنے بھی مشکل ہو جاتے ہیں. اور 90% سے زیادہ مسلمان قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں. اور اس کے علاوہ جو حالات ہیں، جلدی کہوں گا، میں تکلیف میں بولتا ہوں، ہر جگہ بول دیتا ہوں، پورے ملک میں گھروں کے جو حالات ہیں جن سے ہر آدمی جوجھ رہا ہے، معاشی اعتبار سے پریشان ہے اور معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود 2 باتیں ایک ساتھ سمجھنے کی ہیں. کشمیر سے اور کیرلا تک جا کر میں نے دیکھا ہے، آسام سے اور گجرات اور راجستھان تک جا کر میں نے دیکھا ہے، آپ کے سارے صوبوں میں دیکھا ہے، اس صوبے میں بھی اور ہر جگہ دیکھا ہے. سودی قرضے میں ہندوستان کے مسلمان بندھے ہوئے. میں حیرت میں ہوں، تروپتی میں گیا، کتنے سے مسلمان ہیں، آپ کے علاقے کی جگہ ہے، وہاں بھی سودی قرضہ ہے. اور تمل ناڈو اور کیرلا اور کرناٹک اچھی حیثیت والے سمجھے جاتے ہیں مسلمان، سودی قرضہ ہے. گھروں میں سودی قرضہ بھرا ہوا ہے. اسی سے مصیبتیں کھڑی ہوئی ہیں. مصیبتوں کو میں نہیں کہنا چاہتا، سب جانتے ہیں کیا مصیبت ہے. ایک طرف یہ حال ہے اور دوسری طرف یہ حال ہے کہ امیر المؤمنین کی مجلس منتظمہ میں قرآن منتظمہ ایک جائزہ پیش کیا گیا کہ ہندوستان کے مسلمان سال بھر میں شادیوں میں جو خرچ کرتے ہیں وہ ہے 1,75,000 کروڑ، جو دنیا کے 17 ملکوں کے بعد 18 ملک کی GDP میں جاتا ہے. مدرسوں کا خرچ 15-20,000 کروڑ سے زیادہ نہیں کرے گا. سارے مدرسوں کا خرچ 15-20-25,000 کروڑ سے زیادہ نہیں ہے، اور شادیوں کا خرچ 2 لاکھ کروڑ. ضروری ہے حاضر سامنے دینا. اب دیکھا مصیبتیں مولنے کے شان دکھانی ہے چاہتے ہیں. اس کے علاوہ ایک نشانہ جو خطرناک چل رہا ہے اور اس میں ان بچوں کی غلطی ہوتی نہیں ہے کہ ان کا قدم کی ضرورت نہیں. نشے کا حال بہت اس وقت برا ہے اور نشے میں ٹارگیٹ تعلیمی ادارے زیادہ ہیں، اسکول، تعلیمی یونیورسٹیاں اور اب مدرسے اور مکتب بھی. یہ یاد رکھیں علماء، مدرسوں اور مکتبوں کے بچوں پر بھی حملہ ہو چکا ہے. 6 سال کے بچے کے پاس سے نشے کے پاؤچ نکلے مکتب کے اندر. 6 سال کا بچہ، ظلم کی انتہا. اس کے علاوہ ہم جو بات کر رہے ہیں نیچے لوگ سوچیں گے مسجد کی باتیں نہیں ہوتی شروع ہو گئی، کی باتیں نہیں. یہ مسجد میں صحیح معنی میں جانے والی باتیں ہیں. اگر ان کاموں کو ٹھیک کر لیں گے تو ہم تو مسجد میں آئیں گے. میں مزدور اور پولیس سے سناؤں گا، پھر ختم کروں گا کہ یہ بات میں رکھوں گھروں کے حالات کیا ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ سارے بندوں کے ساتھ انصاف کرو. کیا ہمارے گھروں میں انصاف ہے ہوگا؟ میں سوال کے ساتھ کرتا ہوں، لوگ ہنستے ہیں لیکن جو بات ہے وہ رونے کی ہے. ہمارے گھر میں یعنی کہ ہم لوگ سفید داڑھی والوں کا قصہ ہے جن کے بچوں کی شادیاں ہوں گی، ان سے پوچھتے ہیں آپ کے گھر میں بہو ہے اور بیٹا ہے اور آپ کی اہلیہ ہیں جو ساس بن گئی ہے. بہو سے جب کوئی بات ہوتی ہے، ساس بہو میں کوئی بات ہو تو بہو غلط ہے یا ساس غلط ہے؟ روزانہ آپ کے گھر میں کیا ہوتا ہے؟ بہو غلط ہے، ساس صحیح ہے. بیٹے اور بہو میں کوئی بات ہوتی ہے تو کون صحیح ہے؟ بیٹا صحیح ہے، بہو غلط ہے. جہاں آپ کی بیٹی گئی ہے وہاں بیٹی صحیح ہے، ساس غلط ہے، داماد غلط ہے. بتائیے ایسا ہے یا نہیں؟ میں تو تکلیف میں رہتا ہوں کہ ایسا ممکن ہے کہ ایسا واقعی ہو سکے کہ ایک آدمی ہمیشہ غلط، ایک آدمی ہمیشہ صحیح. ایسا ہو سکتا ہے مگر کیوں ہو رہا ہے؟ سب کے گھروں میں ہو رہا ہے. مولانا صاحب کے گھر میں بھی اور امین صاحب کے گھر میں بھی اور پیر صاحب کے گھر میں بھی اور ڈاکٹر صاحب کے گھر میں بھی. معاف کیجیے گا، مجھے اردو میں کہنے کی عادت ہے، اگر کسی کو برا لگے تو ٹھیک کرے، میں معافی نہیں مانگوں گا. اللہ یہ کہتا ہے دشمنوں سے ناانصافی مت کرو، تم اپنے بچوں سے ناانصافی مت کرو. اللہ یہ کہتا ہے تم قوانین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. حق بات کہو، انصاف کی بات کہو، صحیح گواہی دو، چاہے ماں باپ کے خلاف ہو چاہے اپنے
نے یہ طے کر رکھا ہے اپنے کا ساتھ دیں گے، چاہے وہ غلط ہو یا صحیح ہو، اور دوسروں سے امید رکھتے ہیں انصاف۔ عجیب سمجھدار لوگ ہیں، نہیں چلے گا، بدلنا ہی پڑے گا، اپنے آپ بدلنا ہے۔ میں نے کہا ایک مضمون اور سناؤں گا ہمارے حضرت سے، کیونکہ مسجد کا موضوع ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ میں پہلی بار آیا ہوں، سوچ رہا ہوں بہت سارا سبق سنا دوں، پھر بہت دنوں سے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز روکتی ہے بے حیائی کے کاموں سے، گناہوں سے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ ہماری نماز کچھ بھی نہیں روکتی۔ حضرت نے فرمایا پوری طہارت حاصل کر کے آؤ تو نماز روکے۔ انہوں نے فرمایا نماز کے لیے طہارت کامل شرط ہے، اور قرآن و حدیث سے جو سمجھ میں آتی ہے طہارت، اس کے 4 درجے ہیں۔ پہلا درجہ وہ ہے جو ہم سب کرتے ہیں، کپڑے پاک، بدن پاک، جگہ پاک، یہ پڑھا ہے نا فرائض نماز میں۔ مگر حضرت فرماتے تھے بدن کی پاکی بھی پوری نہیں ہے، اگر حرام کا لقمہ کھا رکھا ہے تو بدن پاک کہا ہے نا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کے بعد یہ پہلا درجہ ہوا۔ دوسرا درجہ یہ ہے اپنے سارے ظاہری اعضاء کو گناہوں سے پاک کرو۔ آنکھوں کے گناہ چھوڑو، کانوں کے گناہ چھوڑو، زبان کے گناہ چھوڑو، ہاتھوں کے گناہ چھوڑو، پیروں کے گناہ چھوڑو، شرمگاہ کے گناہ چھوڑو، ظاہری اعضاء کے سارے گناہ چھوڑو۔ یہ دوسری طہارت ہے۔ تیسری طہارت یہ ہے، طہارت کا تیسرا درجہ، دل کو گناہوں سے پاک کرو۔ دل میں بہت سارے گناہ ہوتے ہیں، دکھاوا ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، بغض اور کینہ ہوتا ہے، عداوت ہوتی ہے، ساری مصیبتیں دل کی ہیں اور سب کبیرہ گناہ ہیں۔ ان سب گناہوں سے دل کو پاک کرو، یہ طہارت کا تیسرا درجہ ہوا۔ اور چوتھا درجہ جو ہے وہ بڑا دلچسپ ہے، یہ 3 درجہ حاصل کرنے کے بعد دماغ خراب ہوگا کہ میں بڑا متقی ہوں، تو دماغ کو اپنی تعریف سے پاک کرو۔ بندے بن جاؤ، اللہ کے بندے ہو، اللہ نے توفیق دی اگر کچھ ہو رہا ہے۔ یہ چاروں طہارتیں حاصل کرنے کے بعد آؤ گے، حضرت فرماتے تھے اب آؤ گے مسجد میں تو ہر برائی چھوٹ جائے گی اور وہ عبادت کا معیار مل جائے گا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ یہی راستہ ہے، اسی پر محنت کی ضرورت ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو توفیق دے، اللہ تعالیٰ اس مسجد کو قبول فرمائے۔ اصل ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونا۔ یاد رکھیں، یہ بات آگے تو میں کہوں کہ اللہ کا کعبہ اللہ کے حکم سے اللہ کے پیغمبر بنا رہے تھے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ آگے کیا ہے؟ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ پیغمبر ہے، اللہ کی وحی ہے، بنانا ہے، اللہ کا گھر بنا رہے جو اصل گھر ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں ربنا تقبل، اللہ قبول کر، اے رب قبول کر لے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی ذات یہ نیاز ہے، پیغمبر بھی اللہ کے محتاج ہیں، انہیں بھی اللہ سے قبولیت مانگنی ہے۔ تو ہم لوگ کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ اس لیے ہمیشہ نیت ٹھیک رکھیں، اخلاص رکھیں، اور پھر اللہ سے مقبولیت کو مانگتے رہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں، دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس مسجد کو قبول فرمائے۔ اس مسجد میں جس آدمی کا ایک بھی پیسہ لگا ہو یا زیادہ رقم لگی ہو، اللہ اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرما لے، اور اللہ تعالیٰ اس مسجد کے لیے ایک منٹ کی جس نے محنت کی ہو، چاہے 1 منٹ لگایا ہو یا گھنٹے اور دن لگائے ہو یا سال لگائے ہو، اللہ ہر ایک کی محنت کو بھی قبول فرمائے، اور قبولیت کو اللہ اس طرح دکھائے کہ اس مجمع کو، اس پورے علاقے کو اور یہاں کے رہنے والے ہر مسلمان کو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ سچا پکا نمازی بنا دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ، حضرت کی باتوں میں شکریہ۔ مجھے یہ مجھے کے لے جانا، کے لے جانا، آگے علماء کے تشکر حضرت مولانا حفیظ صاحب مولانا انجینئر انصاف کو بالکل کا دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علماء کے تشکر سے پہلے اور باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دعا ہونے کے بعد نماز ہونے کے بعد کوئی دفتری بتا نہ کرے۔
مطلب ہے کہ ہمارے جو آپ لوگ آئے ہیں قوم کے باہر حصے میں شاید 2 قدم یا 150 قدم کے دور پر ایک پنڈال لگا گیا ہے سب کے لیے کھانے کا نظم ہے یہ وقت میں 1500 آدمی کھا سکتے ہیں ماشاءاللہ اس لیے کوئی پریشانی ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہر 300 آدمی آپ کو کھانا کھلانے کے لیے تیار اس لیے میں تمام لوگوں سے جتنے آئے ہوئے ہیں مہمان کرام ان سے ادب میں گزارش کرتا ہوں اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ نماز پڑھیں اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت سے ہم پہلے بھی کہہ چکے تھے کہ علماء کرام دور دراز سے آئے ہوئے ہیں اثر کے بعد ان کی مجلس ہو گئی ہے لیکن حضرت نے فون بتایا ہمارے حضرت کے ذریعے سے کہ عشاء نماز کے بعد علماء علیہ السلام اتنا فائدہ ہے انشاءاللہ حضرت علماء سے مختصر اس طرح میں بات کریں گے اور علماء کا خیال رکھیں علماء کے لیے الگ دور رکھنا ہوگا علماء کے لیے کھانے کا الگ دور ہے علماء عوام کی حصہ ہے عوام علماء میں نہیں ہے اس لیے کیا ہے علماء کس میں عوام نہ جائے عوام کس میں علماء نہ جائے کیونکہ پریشانی نہ ہے اس لیے اس کا خیال کر کے اس طرح کا